الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، درود پاک کی فضیلت سے کون کون واقف نہیں ہے؟ وہ کلام ہے کہ پڑھنے والے کے دلوں میں سکون مل جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ درود پاک پر مبنی ہے، اور اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس درود پاک کو اپنی انگلیوں پر اس طرح سے پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرم سے اور اس کی بدولت سے انسان رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے غیب سے روزی پہنچائے گا۔ پیارے دوستو، درود پاک وہ کلام ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی ورد کرتے ہیں، اس کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا کہ نہیں، جبکہ درود پاک آپ کے منہ سے جب بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج آپ کو درود پاک کا ایسا ہی معجزاتی وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا ہے اور آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، درود پاک کے رزق میں اضافے کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، بہت ہی زیادہ مشکل حالات ہیں، رزق میں تنگی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے غیب سے روزی عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، کبھی غربت نہ دیکھو، تو بس ایک کام کر لیا کرو، جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھا کرو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، درود پاک کوئی عام کلامات نہیں ہیں۔ اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی نے ان کو پڑھ لیا اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگا، کیونکہ درود پاک کی فضیلت یہی ہے کہ جب وہ آپ کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے اللہ رب العزت کی ان کلمات کی بہت ہی بڑی فضیلت ہیں اور برکت ہیں۔ درود پاک ہر دعا کی قبولیت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد وہ اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگنے شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور ان کو فرمایا، اے شخص، تم نے دعا مانگنے میں بہت جلدی کر دی ہے، لہٰذا تم جلد ہی نماز پڑھا کرو اور نماز کے فوراً بعد دعا نہ مانگا کرو، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کیا کرو، یعنی اللہ کی تعریف کیا کرو، اور اس کے بعد ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، پھر جو تمہاری حاجت ہو، جو مراد ہو، اسے اللہ کے سامنے رکھا کرو، تو اللہ پاک تمہاری حاجتوں کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایسے فضائل ہیں کہ عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے مسلمان بہن بھائیوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ درود پاک بہت بڑی فضیلت اور افضل والا عمل ہے۔ بہرحال آج اس ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ بھی درود پاک کا ہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان، چاہے بہن ہو یا بھائی، اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ بعد نماز عشاء کسی ایسی جگہ پر وظیفہ کیا جائے جہاں پر بالکل خاموشی ہو۔ آپ چاہیں تو رات 12 بجے کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رات 12 بجے کے بعد سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ٹائم بہترین ہوتا ہے۔ اس ٹائم اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بعد نماز عشاء یا رات 12 بجے کے بعد آپ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لینا ہے اور اندر آپ نے خاموشی سے جائے نماز بچھا لینی ہے۔
اور آپ نے وہاں بیٹھ کر درود پاک کو 30 بار پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر جیسے ہی 30 کی تعداد پوری ہو جائے تو آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے اور کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لینی ہے اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جائے گا، مال و دولت میں برکت ہو جائے گی اور اللہ پاک اس گھر میں بے حساب رزق دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، درود پاک افضل ترین وظیفوں میں سے ایک ہے اور اس کا ثبوت اس حدیث مبارکہ میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میں اپنی فرصت کا تمام حصہ وظیفے کو دیتا ہوں، لیکن اس میں سے ایک حصے میں درود پاک کا نکالتا ہوں، باقی 3 حصے باقی ذکر اور وظائف کو دے دیتا ہوں۔ آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ کیا میں یہ درست کرتا ہوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود پاک کی تعداد کو بڑھاتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں 2 حصے درود پاک کو دیا کروں گا اور 2 حصے باقی ذکر اور وظائف کو دیا کروں گا، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ تم درود پاک کی تعداد کو اور بھی زیادہ بڑھا دو اور تمہارے لیے بہتر یہی رہے گا۔ اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب میں ایسا کروں گا، اپنی فرصت کا تمام حصہ درود پاک کو دیا کروں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری ساری دکھ تکلیفیں، رنج و غم دور ہو جائیں گے اور اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، درود پاک کی یہ سب فضیلتیں بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو درود پاک کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اس کا وظیفہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے پوچھا، یا علی، زندگی میں مصیبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اللہ، تو نے مجھے اس انسان کے لیے پیدا کیا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا نکالا کرو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے نیچے کچلی نہ جائیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکیں۔ اے شخص، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا اور رزق کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیں، اور مزید اس ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔